ہمارا آج کا ٹاپک سب سے پہلے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خدمات کا جائزہ لیں جو انہوں نے نظریہ پاکستان کے سلسلے میں سر انجام دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب غلامی کی تاریکیاں اہل ایمان کا مقدر بننے لگتی ہیں تو قدرت ایسے عظیم المرتبت رہنما عطا کر دیتی ہے جو غلامی کی شب تاریک میں ماہتاب آزادی کی علامت بن کر ابھرتے ہیں اور اپنی فکری زوپاشیوں سے ظلمت زدہ ماحول کو جگمگا دیتے ہیں۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا وجود بھی آزادی و حریت کی علامت بن کر بر صغیر کے غلامی پر رضامند مسلمانوں کو احساس زیاں کی دولت سے بہرور کر گیا۔ علامہ محمد اقبال نے سن 1908 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم لیگ کی لندن برانچ سے کیا اور پھر اس کے بعد پوری سیاسی زندگی مسلم لیگ سے منسلک رہے۔ علامہ اقبال کے اگر ابتدائی سیاسی تصورات کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا، لیکن جب بصارت کو بصیرت ملی تو کہنے لگے چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ اس طرح اقبال نے مسلمانان ہند کو وطنیت کے زہر سے بچا لیا۔ اقبال نے اپنی فلسفیانہ شاعری سے مسلمانان ہند کی زندگیوں کی ویران کھیتیوں کو ہرا کر دیا اور غافل مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا، انہیں روشن مستقبل کی امید دلائی۔ آپ نے ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی اپنی شاعری کے ذریعے کی۔ 1937 میں جب کانگریسی وزارتوں کا مظالم سے بھرپور دور شروع ہوتا ہے تو آپ کو بھی وزارت کا لالچ دے کر ہندوؤں نے اپنا ساتھ دینے کو کہا۔ آپ نے جواباً فرمایا، میں قائد اعظم کا سپاہی ہوں جو لڑنا جانتا ہے بکنا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھے دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے، بیت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں۔ علامہ محمد اقبال کی حیات جاوید کا سب سے اہم سیاسی کارنامہ خطبہ آل آباد ہے۔ خطبہ آل آباد کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست کی شکل دے دی۔ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست کی شکل دے دی۔
جائے، چاہے یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر ہو یا باہر۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برصغیر کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ یہ خطبہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک مشعل راہ ثابت ہوا جس نے منزل کی راہیں ہموار کر دی۔ علامہ محمد اقبال اسلامی معاشرے کو رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود سے بالاتر سمجھتے تھے، اسی لیے آپ اتحاد عالم اسلام کے علمبردار تھے۔ آپ نے فرمایا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ علامہ محمد اقبال مغربی جمہوری نظام کے جو جدید دنیا میں بہت مقبولیت حاصل کر رہا تھا زبردست مخالف تھے۔ آپ کے نزدیک مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی مسائل کا حل صرف اسلامی جمہوری نظام میں ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ علامہ اقبال کے خیال میں مذہب کے بغیر ایک فلاحی اسلامی ریاست کا وجود ممکن نہیں ہے، اور مذہب کے بغیر دنیا کے تمام نظام ہائے حکومت ظالمانہ ہے۔ کوئی قوم مذہب کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اسی لیے کہا، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ایک اور جگہ مذہب کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کو اپنے فرائض کی بجا آوری کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک منزل کا حصول ناممکن ہے۔ علامہ محمد اقبال نے جس سرزمین کا خواب دیکھا تھا، وہ اس کے تعبیر ہونے سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 یعنی 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اقبال کی وفات بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی، اور قوم آج بھی کسی اقبال کی منتظر ہے۔ اقبال کی وفات پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ میرے دوست تھے، رہنما تھے اور فلسفی تھے۔ انہوں نے بڑے تاریک لمحات میں مجھے حوصلہ دیا اور ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے۔ ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک باغ، ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک باغ، غافل رہے جہاں میں نہ گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کی ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 3 ہے۔ آپ نے اس کو لرن کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے۔ آپ کی بک میں اشعار اور کوٹیشنز موجود نہیں ہیں، لہٰذا میرے لیکچر سے آپ نے یہ اشعار اور یہ کوٹیشن اپنے اس لیسن میں لکھتے وقت ضرور شامل کرنی ہے۔ اگلی کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔